أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا پس یہودیوں کے جرائم کی وجہ سے حرمنا علیہم طیبات ہم نے حرام ٹھہرا دی ان پر کچھ پاکیزہ چیزیں احلت لہم جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا اور اللہ کی راہ سے زیادہ روکنے کی وجہ سے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا اور ان کا سود حاصل کرنا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ حالانکہ ان کو اس سے ممانعت کر دی گئی تھی وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ اور ان کا لوگوں کا ناحق مال کھانا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے ایسے کافروں کے لیے ان میں سے دردناک عذاب لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ لیکن ان میں سے جو علم میں مضبوط لوگ ہیں وَالْمُؤْمِنُونَ اور جو ایمان والے ہیں یؤمنون بما انزل الیک جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ کی جانب نازل کیا گیا ہے وما انزل من قبلک اور وہ جو نازل کیا گیا ہے آپ سے پہلے والمقیمین الصلاۃ اور نماز قائم رکھنے والے ہیں والمؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ دینے والے ہیں والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھنے والے ہیں اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما یہی وہ لوگ ہیں کہ ان قریب ہم ان کو دیں گے بڑا ثواب صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم سلم علیہ. گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن مجید کے سلسلہ میں چھٹا پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 160 سے لے کر آیت نمبر 162 تک آج ہمارا سبق ہے. اللہ جل جلالہ نے اس سے پچھلی آیات بینات میں یہودیوں کے ایک تسلسل کے ساتھ زمانہ ماضی میں کیے ہوئے جرائم بیان کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جرائم بیان کیے لیکن ان کی سزا بیان نہیں کی تھی. مثال کے طور پر یہ کہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانہ کے یہودی اگر آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کیوں لے کر آتے ہیں، یک بارگی سارا قرآن ایک ہی بار لے آئیے. نمبر 2، اگر یہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، اس سے زیادہ یہ ایذا پہنچا چکے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ ان پر تو ہم نے ایک ہی بار کتاب نازل کی تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے اس پر عمل نہ کیا اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر سامری کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بچڑے کو معبود بنا لیا تو بھی انہوں نے معافی مانگی، ہم نے ان کو معاف کر دیا، لیکن وہ معافی ان کی زیادہ دن نہ چلی، اپنے کیے ہوئے عہد کو توڑ بیٹھے تو ہم نے ان کو طور پہ بلا کر ان کے سروں پہ طور پہاڑ معلق کر دیا کہ مانو ورنہ تمہیں پیس کے رکھ دیں گے. انہوں نے وقتی طور پر تو کہہ دیا اور مان لیا، لیکن
پھر یہ اپنے عہد پہ برقرار نہ رہ سکے. ہم نے کہا تھا کہ تم بیت المقدس شہر میں داخل ہونا تو عاجزی کرتے ہوئے جانا، سر جھکا کے جانا، اللہ کے حضور عاجز ہو کر جانا، فاتح بن کے جا رہے ہو. مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بیٹھ کر اپنی سرینیں گھسیٹ کر یہ زمین پر یہ شہر میں داخل ہوئے، سینہ تنا ہوا، سر اکڑا ہوا، گردن اکڑی ہوئی، اور یہ اس طریقے سے داخل ہوئے. ان کو کہا گیا تھا کہ تم ہفتے والے دن میں زیادتی نہ کرنا، تمہارے لیے ہفتے کا دن ہم نے مقدس قرار دے دیا ہے، اور اس میں تم مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے ہو، اس میں تم دنیا کا کاروبار نہیں کر سکتے ہو، اس میں خرید و فروخت نہیں کر سکتے ہو. یہ دن تمہارا محض اللہ کی عبادت کا دن ہے. مگر انہوں نے ہیلا کیا، اور جب مچھلیاں سامنے آتی تو یہ کنارے پہ تالاب بنا چکے تھے، اور تالاب کا راستہ کھول دیتے، وہ مچھلیاں بہہ کے تالاب میں چلی جاتی، پیچھے سے راستہ واپسی کا بند کر دیتے اور اتوار والے دن پکڑ لیتے. مگر پکڑی تو مچھلیاں نا، ہیلا کر لیا. اللہ نے جس کام کی ممانعت کی تھی وہی کیا. تو بہرحال ہم نے اس زمانے کے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ ہیلا کیا تھا، ہم نے بندر اور خنزیر بنا دیا. پھر فرمایا نقض عہد، یعنی اللہ سے کیے وعدے توڑنا تو یہودیوں کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا. یہودی ہمیشہ اپنا کیا وعدہ توڑے گا، یاد رکھنا. آج بھی آپ دنیا میں دیکھ لیں، ہمیشہ دھوکہ دے گا، اپنی بات پہ قائم نہیں رہے گا. فرمایا فبما نقضہم میثاقہم، فرمایا آگے جو سزا ہم دینے لگے ہیں ان کے عہد شکنی کی وجہ سے، وکفرہم بآیات اللہ، اور اللہ کی آیتوں کا کفر اور انکار کرنے کی وجہ سے، وقتلہم الانبیاء، انبیاء کرام جیسی مقدس ہستیوں کو شہید کرنے کی وجہ سے. اور ان کا پھر یہ کہنا اتنے بڑے مجرم، انبیاء کے خون سے ان کے ہاتھ رنگین ہیں، اور یہ کہتے کیا ہیں؟ قلوبنا غلف، بھائی ہمارے تو دل ایسے مقدس ہیں جیسے کوئی مقدس کتاب ہوتی ہے اس پہ غلاف چڑھے ہوتے ہیں، ہمارے دلوں پہ بھی تقدس کے غلاف چڑھے ہوئے ہیں. بھائی ہم اللہ کے برگزیدہ ہیں، سیغفر لنا، ہم بخشے بخشائے ہیں. یہ یہودیوں کے علماء کہتے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں. مولوی کہتے ہم اللہ کے، کیا مطلب ہے تمہارا بیٹے کہنے کا؟ تم تو فلاں کے بیٹے ہو. کہتے وَأَحِبَّاؤُهُ، بھائی ہمارا مقصد ہے جیسے اولاد باپ کو پیاری ہوتی ہے، اللہ ہم سے اولاد جیسا پیار کرتے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں. یہ یہودیوں کے مولوی اور پیر یہ کہا کرتے تھے. پھر اس کے بعد آگے چلے اللہ فرماتے ہیں وَبِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے ہم نے ان کو سزائیں دیں. وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، او بی بی مریم پہ بڑا انہوں نے ایک غلیظ بہتان لگایا تھا کہ ان کی عزت محفوظ نہیں ہے. نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے پیدا نہیں ہوئے. اور پھر ایک اور انہوں نے جرم کیا، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم، کہ ہم نے عیسیٰ بیٹے مریم مسیح کو قتل کر ڈالا ہے، ان کو سولی چڑھا دیا، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں بیان کر کے آخر میں اللہ نے سزا بیان کی. فرمایا یہ بتاؤ جتنے جرائم ان میں تھے کیا یہ قابل معافی جرائم ہیں؟ ہر زمانے کے یہودیوں کے اندر یہ جرائم پائے جاتے رہے. اللہ پاک نے فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، ان یہودیوں کے جرائم کی وجہ سے، ظلم، ان کے جرائم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی خباثتوں کی وجہ سے ہم نے ان کو پھر سزا دی. سزا کیسے دی؟ فرمایا حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، کئی حلال چیزیں تھیں ان کے لیے، پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں، میں اللہ نے وہ پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دی. پاکیزہ چیزیں ان پر ہم نے حرام کر دیں. وہ کئی سارے، مثال کے طور پر ہمارے حضرت البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد کہ کئی فتح کیے ہوئے شہر ہم نے ان سے چھنوا لیے. کئی شہروں کے یہ فاتح تھے مگر پھر یہ در بدر ہو گئے، ہم نے ان پر حرام کر دیا. وہ عیش کی زندگی، وہ مزوں کی زندگی یہودیوں پر ہم نے ان کو ممنوع کر دیا. اچھا، اس طریقے سے ہم نے ان پر کچھ اور بھی حرام کیا. یہ آگے سورت کا نام ہے سورت الانعام، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانہ ماضی کے یہودیوں کو بطور سزا کے بعض چیزوں سے محروم کیا تھا. بعض چیزوں سے وہ محروم ہو گئے. یہ 8واں پارہ ہے اور سورت کا نام سورت الانعام ہے، اور اس کی آیت نمبر 146 ہے. فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفَرٍ، ہم نے یہودیوں پر ہر کھر اور ناخن والا جانور حرام کر دیا. اب جن جانوروں کے کھر ہوتے ہیں، ناخن ہوتے ہیں، وہ ان پر کیا ہو گئے؟ حرام ہو گئے. بچہ ہی کیا بھائی کھانے کے لیے؟ جب کھر سوائے مرغی کی کیا بچے گا ان کے لیے؟ کھر والے جانور ان کے لیے کیا ہو گئے؟ حرام.
لیکن یاد رکھیے یہ ان کی اپنی خباستوں کی وجہ سے. اب لازمی بات ہے جو اللہ کے مقدس نبیوں کا خون کریں، کیا اللہ ان کو دنیا میں ذلیل نہیں کریں گے؟ اللہ نے ذلیل کیا، یہ ذلت ان پر مسلط کر دی گئی، ان پر کھر والے جانور حرام ہو گئے. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا. ہاں گائے اور بکری کا گوشت ان کے لیے حلال تھا، لیکن وہ بھی جزوی طور پر. کیسے؟ فرمائے ان کی جو چربی تھی گائے اور بکری کی وہ ان پر حرام تھی. لو جی، اب جیسے گائے ہوتی ہیں اچھی خاصی موٹی تازی گائے ہو، اس کی تو گوشت سے زیادہ چربی نکل آتی ہے، اور گوشت کے ساتھ جگہ جگہ اس کی چربی لگی ہوتی ہے. تو کیا کرتے؟ ہاں ساری چربی حرام نہیں تھی، الا ما حملت ظہورہما. اس کی جو پیٹھ پر چربی ہوتی نا تھوڑی سی، بس وہ کھا سکتے تھے، اس کے پیٹھ پر جو چربی ہوتی. اور اول حوایا، یا اس گائے اور بکری کی انتڑیوں کے ساتھ جو چربی لگی ہوتی وہ اتار کے کھا سکتے. او مختلط بعظم، یا پائے کھا سکتے تھے، پائے کے اندر جو چربی ہوتی ہے بس. اس کے علاوہ جیسے چکتی والا دمبا ہوتا ہے، مطلب اس طریقے سے چکتی ہے تو وہ الگ، اس کی ایک الگ چربی کا حصہ ہے. ایسے اگر کسی گائے میں بکری میں الگ کہیں چربی ہے بدن میں، یا وہ گوشت کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یا الگ بس اوقات باصحت جانور کی الگ بھی بدن میں چربی ہوتی ہے، گوشت کے ساتھ ساتھ لگی ہوتی ہے، کھال کے نیچے چربی کی ایک تہ ہوتی ہے، تو یہ ساری چربی جو تھی یہ ان کے لیے حرام ہو گئی، یہ نہیں کھا سکتے. اچھا وہ زمانہ کوکنگ آئل کا زمانہ بھی نہیں تھا، وہ کہ بھئی ٹھیک ہے جی ہم تو گوشت بنائیں گے اور جناب بازار سے ہم تیل لے آئیں. اچھا چربی کو پگھلا کے اسی کا تیل بنایا جاتا تھا. یہ جو آئل بنائے جاتے تھے جس کے ذریعے کھانا بنتا، سالن بنتا، تو وہ چربی کا ہی تیل استعمال ہوتا تھا. اب یہ بیچارے پڑے مشکل میں کہ بھئی گوشت تو ہے اب مگر تیل نہیں ہے، تو کیا کریں، کیسے بنایا جائے؟ تو چربی والے تیل سے بھی یہ محروم ہو گئے. اللہ نے ان کو یہ سزا دی. یا اللہ کیوں سزا دی؟ فرمایا ذالک جزیناہم ببغیہم، ہم نے ان کو یہ سزا دی ان کی شرارت کی وجہ سے. جتنا شرارت کرتے گئے اتنا. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور اللہ فرماتے ہیں ہم اپنی بات میں سچے ہیں کہ یہ بے گناہ نہیں تھے، یہ بڑے مجرم تھے اور بڑے شرارتی تھے یہودی. اس طریقے سے انہوں نے کہا جی اونٹ ہم نہیں کھائیں گے، اونٹ ہمارے اوپر حرام ہے. بھئی کیسے حرام ہے؟ ہمارے بابا یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، لہٰذا ہم بھی اونٹ کا گوشت استعمال نہیں کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں جواب دیا کہ دیکھو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت کھانا حرام نہیں کیا تھا کہ حرام ہے. چوتھے پارے کے پہلے صفحے پر دوسری سطر میں بالکل آغاز میں اللہ پاک نے فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سارے کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال کیے گئے تھے، یعنی یہودیوں کے لیے سارے کھانے حلال تھے. الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، وہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر صرف اونٹ کا جو گوشت تھا نا، یعنی اونٹ کا گوشت وہ ممنوع کر دیا تھا. خیال کرنا، حرام نہیں کیا تھا. یعقوب علیہ السلام کو جوڑوں کی یا ارک النساء کی تکلیف تھی، بڑھاپے میں تکلیف ہو گئی. تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ بھائی علاج کے طور پر میں آئندہ اونٹ کا گوشت استعمال نہیں کروں گا، کیونکہ یہ بادی ہوتا ہے اور بادی گوشت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس تکلیف اور بیماری میں اضافہ ہوتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بطور علاج کے ساتھ منسلک پرہیز کرتے ہوئے اونٹ کا گوشت کھانے سے اپنے آپ کو روکا تھا. یہودی نے کہا نہیں جی نہیں، انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کو حرام کیا تھا، اس لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ اونٹ حرام ہے. اللہ فرماتا ہے یہ بات ہے من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے کی. یعقوب علیہ السلام تو پہلے کے نبی گزرے ہیں، تورات اتری ہے موسیٰ علیہ السلام پر، اور تمہارے پاس تورات موجود ہے، تورات میں کہیں اونٹ کے حرام ہونے کا ذکر نہیں ہے. تو یاد رکھنا دو طریقوں سے بعض چیزیں ان پر حرام ہو گئیں. کچھ چیزیں اللہ نے بطور سزا کے ان پر حرام کی، اور کچھ ان ظالموں نے اللہ کی کتابوں میں رد و بدل کر کے خود ان میں کچھ چیزیں ڈال کر کہا کہ یہ حرام ہے. اب جو اپنے طور پہ کہا کہ یہ حرام ہے تو وہ بھی ان کے لیے سزا بن گئی، اور جو اللہ نے ان کے اوپر پابندی لگائی وہ بھی ان کے لیے کیا بن گئی؟ سزا بن گئی.
تو اس طرح اللہ پاک نے میرے چیلنج کیا. اچھا اگر اونٹ حرام ہے تو تمہاری شریعت کی کتاب تو تورات ہے. قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین. فرمایا پھر لے آؤ تورات میں سے ثابت کرو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کو اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کیا تھا. ارے حرام نہیں کیا, الا ما حرم اسرائیل کا مطلب ہے وہ یعقوب علیہ السلام نے صرف اونٹ کے گوشت سے پرہیز کرنا شروع کیا تھا, وہ بھی کس کی وجہ سے؟ بیماری کی وجہ سے. تو دوستو ایک چیز ہے اپنے اوپر حرام کرنا, ایک ہے پرہیز کرنا. کسی عذر کی وجہ سے انسان حلال سے پرہیز کر سکتا ہے, لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کھانا ناجائز ہے. اگر ناجائز کہہ دیا تو وہ اس نے اس کو کیا بنا دیا؟ شریعت بنا دیا. اور اگر یہ کہا کہ بھائی میں بیماری کے علاج کی خاطر پرہیز کر رہا ہوں تو یہ حکمت کا تقاضا ہے, یہ کر سکتا ہے. اب ہر بندہ ہر چیز نہیں کھا سکتا, ہر بندے کو ہر حلال چیز موافق نہیں آتی ہے. ایک اب نمک حلال ہے, بلڈ پریشر کا مریض کھا کر دیکھا ہے. میٹھا حلال ہے, شوگر کا مریض کھا کر دیکھا ہے. ایسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک شخص ہے اس کو معدے میں گیس کا مسئلہ ہے تو وہ بادی چیزیں نہیں کھا سکتا ہے. جوڑوں کا مریض ہے تو وہ بادی اور ہوا والی چیزیں, چاہے وہ سبزیاں ہوں, وہ دالیں ہوں, وہ بڑے کا گوشت ہو, اس طرح ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں یہ تم نے چاول نہیں کھانے, تم نے انڈا نہیں کھانا, تم بلڈ پریشر کے مریض ہو, تم فلاں ہو. تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ حرام ہے. بھئی جب تک بیمار ہو تو پرہیز کرو, اور جب انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ تو پچھلی کسریں بھی نکال لینا. سمجھ, یہ ممانعت نہیں ہوتی ہے, یہ پرہیز ہے. تو یہودی اپنی جہالت میں آگے نکل گئے. انہوں نے کہا جی یعقوب علیہ السلام نے تو اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کیا تھا, لہٰذا ہم نہیں کھاتے. فرمایا یہ بھی ان کے لیے سزا بن گئی, یہ بھی ان کے لیے. اب عرب میں کیا تھا, اونٹ سے زیادہ تو کوئی چیزیں وہی نہیں ہوتی تھی, سب سے زیادہ گوشت وہاں اونٹ کا, اور انہوں نے اپنے لیے اونٹ حرام کر دیا تو بیچاروں کو بڑی سزا ملی, بڑی سزا ملی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دیکھیے فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ. ان یہودیوں کی زیادتیوں اور جرائم کی وجہ سے ہم نے ان پر بہت ساری پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں, احلت لہم جو پہلے ان پر حلال تھی. بعد میں ہم نے بھی پھر پابندیاں بڑھا دیں کہ بھائی ٹھیک ہے پھر ایسے تو ایسے صحیح, اگر تم میں اللہ کی نافرمانی کرتے جاؤ گے تو میں ایک ایک چیز تم پہ ممنوع قرار دیتا جاؤں گا, تمہارے اوپر بھی زمین تنگ ہوگی. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. اور فرمایا کچھ ایک جرم ان کا یہ بھی تھا کہ یہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو بہت روکا کرتے تھے. بھئی اللہ کے دین کے قریب نہیں جانا, دین قبول نہیں کرنا, آخری پیغمبر کی دعوت کو نہیں سننا, قرآن نہیں سننا, حدیث نہیں سننا. تو دین کی بات سے جب یہ لوگوں کو روکا کرتے تھے تو دین کے کام میں رکاوٹ بننے کی وجہ سے بھی میں اللہ نے ان کو سزا دی, اور سزا کے طور پر کئی حلال چیزوں سے ان کو محروم کر دی. اللہ کے دین کے راستے سے روکنا. یہ آیت ذہن میں آ گئی ہے. 10ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 کے اندر ان یہودیوں کے علماء اور گدی نشینان, علماء اور پیر صاحبان کا تذکرہ کیا ہے. ذرا دیکھیے گا, یہودیوں کے پیروں کی بات کر رہا ہوں بھائی, کراچی والے مولوی, کراچی والے پیر جو اللہ کے دین میں رکاوٹ بنے, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. تو کیا فرمائے, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو خبردار ہو جاؤ. یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا ان کثیرا من الاحبار والرہبان, بہت سارے علماء اور بہت سارے پیر. یہ قرآن ہے, آیت نمبر 34 ہے, سورہ توبہ 10واں پارہ, آیت نمبر 34 کا ترجمہ دیکھنا گھروں میں. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, ان کثیرا من الاحبار والرہبان. احبار جمع ہے حبر کی, مراد علماء, اور رہبان جمع ہے راہب کی, مراد گدی نشینان, پیر صاحبان. فرمایا بہت سارے علماء اور پیر ایسے ہیں کہ ان کے اندر دو بڑے جرم پائے جاتے ہیں, بڑے جرم دو. ایک جرم یہ ہے کہ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, ایک تو لوگوں کا مال کھاتے ہیں ناجائز طریقے سے. کون؟ علماء اور پیر صاحبان. لوگوں کا مال کھاتے ہیں ناجائز طریقے سے. ناجائز طریقہ کیا مطلب ہے؟ شرکیات کے نام پر, بدعات کے نام پر, رسم و رواج کے نام پر. بھائی جمعرات کو درود نہ دیا تو تمہارے ابا کی روح بھٹکتی رہے گی, اور درود بھی دینا ہے تمہارا اتنا اتنا پھل ہونا چاہیے, فلاں ہر قسم کا جو بازار میں آیا ہوا ہے کوئی ٹھیلا نہیں جس سے خریداری نہیں کرنا, کیونکہ بھائی درود دینا ہے, ابا کو بخشوانا ہے. ہاں جی, مولوی صاحب صبح صبح پکڑ لیں گے, او جی رات کو بڑے چودھری جی ہمارے خواب میں آئے تھے. بیٹا کہتا ہے جی ابا جی کیا کہتے تھے؟ بس جی وہ بیچارے خواب میں آئے تھے اور ان کے بدن پہ لباس نہیں تھا, ہمارے گھر میں آئے لباس نہیں تھا, میرے پاس آئے کہ میرے بیٹوں سے کہہ دو کہ عمدہ قیمتی لباس لے کر امام صاحب کو دیں تاکہ وہ مجھ تک پہنچائیں اور مجھے جنت کا لباس ملے. اچھا اب وہ یہ نہیں کہتا کہ جی ابا ہمارے تمہارے گھر کیا لینے آئے,
ہمارے گھر آتے ہمیں آگے کہتے بیٹا بھائی مجھے لباس چاہیے، پھر یہ ہے کہ ہاں چلیں ہم آپ کو یہ لباس دے دیں گے، علی جا آپ کیسے ان تک لباس پہنچائیں گے؟ ان کا معاملہ تو اب اللہ کے سپرد ہے. لیکن مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف پیٹ پوجا. ہاں جی، صرف پیٹ پوجا، کبھی تیجے کے نام پر، کبھی ساتے کے نام پر، کبھی 40ویں کے نام پر، کبھی برسی کے نام پر. ہاں جی، طرح طرح کی بدعات کے نام پر طرح طرح کے کھانے مختص کر دیے گئے ہیں. 11ویں شریف ہوگی تو کھیر بنانا ہے، اور کنڈے ہوں گے. ہاں جی، 22 رجب آئے گی تو کیا بنانے ہیں؟ کنڈے بنانے ہیں. وہ بھی ایک الگ ہے. بھئی 10ویں محرم کی آئے گی تو پھر تو حلیم کے سوا تمہارا ایصال ثواب ہوگا ہی نہیں. حلیم ہونا چاہیے تبھی کام بنے گا. اس لیے دیکھیں گے 9-10 کی درمیانی رات ہر گلی کے اندر جناب کیا سے کیا ہوگا. یہ بدعات کیوں نکالی گئیں؟ اس لیے کہ بھئی تازہ اور اچھا ہمیں ملتا رہے. اور دین کیا ہے؟ پیٹ سے شروع ہو کے پلیٹ پہ ختم ہو جاتا ہے، یا پلیٹ سے ختم ہو کے پیٹ پہ ختم ہو جاتا ہے، شروع ہو کر پیٹ پہ ختم ہو جاتا ہے. یہ دین ہے. ایمان سے بتائیں، عقل دی ہے اللہ نے. سوچیں میرے نبی کو اسی دین کی خاطر لہو کیا گیا تھا. میرے نبی یہ منوانا چاہتے تھے کہ تم 22 رجب کو کنڈے بناؤ، اور لوگ نہیں بناتے تھے. میرے نبی یہی منوانے آئے تھے کہ بھئی تم اچھے کھانے بنا کر کھایا کرو. بھئی کھانے، اچھے کھانے کا کون مخالف ہے؟ کس کو یہ بات بری لگتی؟ اللہ کے نبی حقیقی دین سنانے آئے تھے. اللہ کے نبی نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیا، لیکن لوگوں کو بدعات سکھا کر ناجائز ان کا مال نہیں بٹورا. صحابہ نے اپنے پیٹوں پہ پتھر باندھ لیے ہیں، فاقے جھیل لیے، لیکن کسی کا مال ایک لقمہ بھی اپنے اندر ڈالنا گوارا نہیں کیا. تو کیا فرمایا؟ دیکھیے میں پھر ترجمہ کروں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بے شک بہت سارے علماء اور پیر صاحبان ایسے ہیں، لا یاکلون اموال الناس بالباطل، جو کھاتے ہیں لوگوں کا مال حرام طریقے سے، باطل، ناجائز اور حرام طریقے سے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسری خرابی ہے کہ اللہ کی راہ سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں، اللہ کے دین سے بھی لوگوں کو. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی ظالموں نے کھانا تھا تو کھاتے رہتے، لوگوں کو دین سے کیوں انہوں نے محروم کیا؟ بھئی دین پہ تو چلنے دیتے، ان کا مقصد کھانا تھا تو کھاتے رہتے. تو لازمی بات ہے جب قرآن و سنت والا دین، حقیقی دین سمجھ کسی کو آ جائے تو پھر وہ تیجا ساتا 40واں کرے گا. جب یہ چیزیں بند ہو جائیں گی تو پھر کیا ہے، ادھر ملا جی کا حکا پانی بند ہو جائے گا. تو اس لیے بدعات دین کو اس لیے بدلا تاکہ لوگوں کے ہاں سے اچھے اچھے کھانے آتے رہیں. اچھا، جس دن بندہ مرتا ہے، بہت سارے علاقوں میں یہ رواج ہے، شکر ہے آپ اللہ نے بچایا، محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہدایت دے. بیچارے سادے لوگ سادگی میں مر رہے ہیں، سادگی میں قرآن و سنت کا علم نہیں ہے، حق بتانے والا کوئی نہیں ہے، علماء سے دوری ہے، دین سے دوری ہے، تو اس لیے دین کی سمجھ نہیں ہے. بھائی 40 دن تک امام صاحب کے گھر 2 وقت کا کھانا بھیجنا ہے. کتنے دن تک؟ 40 دن تک. اور کھانا دال ساگ نہیں چلے گا. ہاں، دال ساگ نہیں چلے گا. بھائی بکرے ہوں گے، سمجھ آگے نا جی، بریانیاں ہوں گی، قورمہ کڑھائی چلے گا، میٹھا بھی چلے گا. کیا ہے؟ 40 دن تک یہ کام کرنا ہے تاکہ ابا کی بخشش ہو جائے. اچھا، جو امام صاحب، جو حضرت جی 40 دن تک مٹن کڑھائیاں کھا چکے ہوں گے، 41ویں دن اس کو دال اچھی لگے گی؟ نہیں بولتے بھائی جی، ہضم ہوگی دال. وہ دعا کرے گا، یا اللہ اب کسی اور چودھری کا انتظام کر. ہاں جی، اس کا تو 40واں ہونے والا ہے، یا اللہ کوئی اور انتظام کر. تو میرے بھائیو، یہ بدعات کے جو متوالے اور رکھوالے ہیں نا، یہ میری تیری زندگی کی کبھی دعا نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کا پیٹ پلتا ہی ہمارے مرنے کے بعد ہے. یہ ہمیشہ موت کی دعا کریں گے، سمجھ، ہمیشہ موت کی دعا کریں. تو دوستو، وہ ہمارے استاد جی ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے. لطیفے تو لطیفے ہوتے ہیں، خیر، کہ ایک مولوی صاحب سے کسی نے پوچھا، مولوی صاحب آپ نے بھی، انہوں نے مسئلہ بیان کیا بڑا کہ یہ حرام ایسا گناہ ہے، ایسا گناہ ہے، ایسا گناہ ایسا. تو ایک بیچارہ سیدھا سادہ نمازی، اس کے دل میں خوف آیا اور اس نے پوچھ لیا، حضرت کبھی آپ نے بھی حرام کھایا؟ اس نے کہا ہاں، 1 مرتبہ میں نے بھی کھایا تھا. ایک تو وہ مقتدی پریشان ہوتے، حضرت کیوں کھایا 1 مرتبہ آپ نے؟ وجہ کیا تھی؟ کیا مجبوری بن گئی تھی؟ کہنے لگی بس اس دن آندھی اور طوفان تھا اور ہمیں اپنے گھر میں کھانا بنانا پڑ گیا تھا اس دن. ہاں جی، ورنہ تو میں نے ہمیشہ دوسروں کے ہاں سے کھایا، اور جو اپنے گھر سے کھایا وہ کیا کھایا؟ گویا حرام کھایا. اور میرے بھائیو، یہ بدعات، یہ رسومات، اللہ کے بندے، اس میں کیا ہے؟ جس چیز میں کھانے کا چکر آ جائے سمجھ جائیں کہ یہاں گڑبڑ ہے، یہاں گڑبڑ ہے. قرآن کھانی، قرآن خانی نہیں، کھانی. یہ قرآن پڑھنا کیا ہے؟ مقصد پیچھے کھانا ہے، نظر کھانے میں. ورنہ 1 مرتبہ بلا لیں،
حضرت جی آئیں قرآن خوانی کرنی ہے، اور جب ختم ہو جائے تو کہ حضرت جی دعا کرا دیں، ٹھیک ہے جی فی امان اللہ، اللہ آپ سے راضی ہو، جائیں جی. پھر دوسری جمعرات کو جائیں، حضرت قرآن خوانی کرنی ہے. اگر تشریف لے آئیں تو سمجھ آئیں بڑا اللہ والا بندہ ہے، اگر آپ کے سلام کا بھی جواب نہ ملے تو پھر خود ہی سمجھدار. سب کھانے کے چکر ہیں بھائی، بچو ان سے. یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے بھی روکتے ہیں اور لوگوں کا ناجائز مال بھی کھاتے ہیں. واپس آئیے اپنے سبق پہ. اللہ پاک فرماتے ہیں یہودیوں کو اس لیے سزا دی گئی وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، بہت زیادہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے. یعنی ان کا شیوا تھا یہودیوں کے علماء کا، یہودیوں کے مبلغین کا، کہ وہ لوگوں کو دین کے قریب نہیں آنے دیتے. آگے فرمایا ایک اور ان میں جرم تھا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، لوگوں سے سود لیتے تھے. سود. یہودی اور ہندو یہ سود خوری میں دنیا میں سب سے آگے ہیں. یہودی اور ہندو. یہ آج جو ہمارے بینکوں کا نظام ہے، اس ہمارے معاشی نظام پر کس کا اثر ہے؟ یہ یہود کا اثر ہے. آج ہمارے بینکاری جو ہے یہودی اس پر مسلط ہیں، اس لیے سودی بینکاری سے آج ہمارا ملک بھی تباہ ہو رہا، امت مسلمہ بھی تباہ ہو رہی. کون سا اسلامی ملک ہے؟ شاید افغانستان میں نہیں. اللہ تعالیٰ وطن عزیز ملک پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے. ہاں جی، کوئی اور اسلامی ملک نہیں دکھتا جس کے اندر سودی نظام نہ ہو. پھر کفار تو ہیں ہی کفار. فرمایا یہودی سود لیتے تھے تو اللہ نے ان پر کئی حلال چیزیں بھی ممنوع اور حرام کر دی، ان کو سزائیں دی. آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا وقت آئے گا میری امت پر کہ جو سود سے بچے گا پھر بھی اس کو سود نہیں تو سود کا غبار تو پہنچ ہی جائے گا. سود کا غبار تو ایک ہے آگ، ایک ہے دھواں. آگ سے جو بچے گا تو وہ دھوئیں سے بچ نہیں سکے گا، اس کی آنکھوں سے آنسو گریں گے اس دھوئیں کی وجہ سے. ایسے ہی سود تو دور ہے، فرمایا سود سے بچے گا سود کا غبار اسے پہنچے گا. آج کیا ہے؟ ہمارا پورا معاشی نظام سود میں جکڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نجات نصیب فرمائے. اللہ ایسے حکمران عطا فرمائے جو اس وطن عزیز کو سود جیسی لعنت جو اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے، اللہ کرے اس سے جان چھڑا دیں. سمجھ آ گئی؟ اچھا جی، نئی گاڑی لیتے ہیں، انشورنس ہے جی. ہاں جی، انشورنس کیا ہے؟ اچھا پھر بیمہ پالیسیاں ہو رہی ہیں. اچھا آپ کو بھی فون آتے ہوں گے، ہم جی فلاں بیمہ پالیسی کمپنی سے بول رہے ہیں، انشورنس کمپنی سے بول رہے ہیں، آپ اگر یہ انشورنس کروا لیں اپنی تو بہت اچھا ہوگا. کیا ہوگا؟ کل آپ کی ٹانگ ٹوٹے گی تو اتنے پیسے ملیں گے، بازو بھی ٹوٹے گا تو اتنے ملیں گے، مر جائیں گے تو اتنے ملیں گے. ابھی یار کو اچھی بات کر دوں، میرے مرنے کا تو سودا، یعنی ہماری لاش کی قیمت لگ رہی ہے، لاش کی، مرو گے تو اتنا ملے گا. سمجھ آ گئی؟ اور یہ کیا ہے؟ یہ انشورنس کمپنیاں جو ہماری آپ کی زندگی اور بیماریوں کی انشورنس کر رہی ہیں. جو کمپنیاں، یاد رکھنا اس کے سود ہونے میں کوئی دوسری رائے نہیں، ناجائز اور حرام ہے، بچو اس سے. یار یہ تو اللہ کے ساتھ جنگ والا معاملہ ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ بیماری بھی دیتے ہیں، اللہ موت بھی دیتے ہیں، اور بندہ کہتا ہے نہیں اگر بیماری آئی، موت آئی نا تو میں اس کمپنی سے جرمانہ وصول کروں گا. اور وہ زندگی بھر بیچارہ قسطیں بھر رہا ہے اس کی، آخر مرنا تو ہے. آگے فرمایا وقد نہوا عنہ، یہ کوئی غفلت میں سود نہیں لے رہے تھے، ان کو میں اللہ نے ان پر سود کو ممنوع قرار دے دیا تھا، پھر بھی سودی نظام تھا یہودیوں کے ہاں. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کا مال بھی کھاتے تھے باطل یعنی برے، حرام اور ناجائز طریقے سے، کبھی رشوت کے نام پر، کبھی سود کے نام پر، کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی. ہم مسلمان ہیں، ہم رشوت نہیں کھاتے، ہم چائے پانی لیتے ہیں. ہاں کیا کرتے ہیں بھائی؟ ہاں ہم مسلمان ہیں، ہم بالکل رشوت کو حرام سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں کیا چلتا ہے جی؟ چائے پانی چلتا ہے. اچھا ہمارے ہاں رشوت نہیں چلتی، ہم صرف اپنی فائلوں کو پہیے لگاتے ہیں. ہاں بھئی یہ فائل تبھی چلے گی، اس کو پہیے لگاؤ. کیسے؟ اس کے اندر کوئی بڑا سا نوٹ رکھو تاکہ فائل کو پہیہ لگے اور فائل میں جان آئے اور فائل چلے اگلے افسر کے پاس جائے. ہمارے ہاں تو یہ ہم نے نام بدل دیے. ہاں جی، خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد. زہر کی بوتل پہ ہم نے لیبل لگایا شہد کا، اور ہم نے کہا جی شہد اور شربت ہے، جبکہ اندر کیا ہے؟ مہلک زہر. میرے بھائیوں بس اللہ اس امت مسلمہ پہ رحم کرے اور اللہ ہدایت کی راہ نصیب فرمائے. یا اللہ جو یہ کام کرتے ہیں ان کی سزا کیا ہے؟ فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان میں سے جو کافر ہوئے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا. یعنی جو ان حرام چیزوں کو حلال تصور کریں وہ کافر ہو جائیں گے. آج جو سود کو پرافٹ کا نام دیں، سود کو پرافٹ کا نام دیں کہ بھئی یہ تو پرافٹ ہے، یہ تو کوئی حرج ہی نہیں ہے. بھئی اگر پرائز بانڈ ہم خرید کے لائے اس پر انعام، یہ تو انعام ہے بھئی، یہ کون سا سود ہے؟ یہ تو انعام ہے، انعامی اسکیم ہے. سمجھ آ گئی؟ تو فرمایا یہ حرام کو حلال جاننا کفر ہے، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا. یا اللہ سارے ایسے اہل کتاب؟ فرمایا نہیں، لیکن الراسخون فی العلم منہم، ان میں کئی ایسے علماء ہیں جو علم میں بڑے مضبوط ہیں. مراد حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر ایسے
یعنی جو صاحب علم علماء تھے یہودیوں میں، فرمایا والمؤمنون، اور ان میں کئی ایمان والے ہیں کہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، میرے پیغمبر اس قرآن پر بھی ان کا ایمان ہے، اس سے پہلی کتابوں پر بھی ان کا ایمان ہے، جیسے ہمارا تمام آسمانی کتابوں پر ایمان ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تمام آسمانی کتابوں کو فالو کریں گے، فالو اللہ کے قرآن کو کریں گے اور ساری آسمانی کتابوں کو منزل من اللہ مانیں گے، وہ اللہ کی کتابیں تھیں، وہ کہ بعد میں لوگوں نے رد و بدل کیا، مگر اصلاً وہ اللہ کی کتابیں تھیں۔ آگے فرمایا کہ ان میں وہ لوگ انعامات کے مستحق ہیں، وہ عذاب سے بچ جائیں گے، والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ، جو نماز قائم کر لیں گے اور زکوٰۃ دینے کی عادت بنائیں گے، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور ایمان اور یقین رکھیں گے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ یا اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا انہی یہودیوں میں سے، انہی عیسائیوں میں سے اگر کوئی یہ طرز زندگی اختیار کر لے گا، اللہ رسول پر ایمان لائے گا، قرآن پر ایمان لائے گا، پہلی آسمانی کتابوں پر ایمان لائے گا، میرے سامنے جھکے گا، غیر کے سامنے نہیں جھکے گا، مال پاک کرے گا زکوٰۃ ادا کر کے، تو فرمایا اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، پھر میں اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو بہت بڑا ثواب عطا کروں گا، بہت بڑا اجر عطا کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، یہاں تک مسئلہ یہ بیان ہوا کہ یہود جو اولین اسلام کے دشمن ہیں، ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کے نافرمان رہے ہیں اور اللہ کے عذابوں سے دوچار ہوتے رہے ہیں، اور یہودی وہ قوم ہے جو تمام کفار سے بڑھ کر اسلام کے دشمن ہے۔ سب سے زیادہ جس کافر کے دل میں اسلام کی نفرت ہے، یا وہ مشرکین تھے یا وہ یہودی تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ استقامت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔